علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو اس عظیم دن کی داستان سنانے لگا ہوں جس دن کے اندر سمندر پھٹ گیا تھا، فرعون غرق ہوا تھا، جس دن کربلا کے تپتے صحرا میں خانواد رسول میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک خون سے وہ داستان رقم کی تھی جو قیامت کی صبح تک زندہ رہے گی۔ جی ہاں حضرات محترم، یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ان مبارک مہینوں کے اندر سے ہے جن کو رب ذوالجلال نے اپنی کلام پاک کے اندر حرمت والے مہینے قرار دے دیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، حرمت والے 4 مہینوں کے اندر سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس کی حرمت کا اندازہ تو آپ یوں لگائیں نا، آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ محرم کے مہینے کو ڈائریکٹ رب ذوالجلال کی طرف منسوب کیا گیا۔ بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ اسی مہینے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظمت والا دن ہے جس کی عظمت شروع سے ہے، اس کی عظمت ابتدا سے ہے۔ مؤرخین نے، مفسرین نے فرمایا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن، یہی وہ دن ہے جس دن جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر لگی تھی، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا تھا، اسی دن یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا، اسی دن سب سے بڑی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ جب آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے نا، میرے آقا نے دیکھا کہ یہودی وہاں پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، ان کے ظلم سے نجات، یہ بطور شکرانے کے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پتہ ہے آپ کے پیارے پیغمبر، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم شکر ادا کریں، لہذا آئندہ سال یوم عاشورہ کو ہم روزہ رکھیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یوم عاشورہ کے اعمال کے اندر سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، البتہ ان سے چونکہ مشابہت نہ ہو اس لیے فرمایا کہ 10 کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ اور اس کی فضیلت سنیے، پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یوم عاشورہ کا ایک روزہ رکھا نا، میرا اللہ اس کی برکت سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی فرما دیں گے۔ کتنا شاندار پیکیج ہے، روزہ ایک رکھیے بلکہ ایک کے ساتھ ایک اور ملا لے، یا 10 کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 کا، 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ باقی یوم عاشورہ کی فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو یاد کرنے کا دن ایک یہ بھی ہے، اسی دن پاک پیغمبر کے پیارے نواسے جناب امام حسین، کون حسین؟ وہ حسین جو میرے آقا کے پیارے نواسے ہیں، جن کو گھٹی میرے آقا نے دی ہے، جن کی کان میں آذان میرے آقا نے دی ہے، جن کو اپنے کندھوں پر میرے آقا نے بٹھایا ہے، جن کو اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکال کر میرے آقا نے پلایا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو حسین سے بغض رکھتے ہیں وہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ اس پیارے نواسے نے کربلا کے میدان میں تپتی ریت پر اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسلام کے لیے عظیم قربانی دی اور وہ تاریخ رقم کی جو قیامت کی صبح تک زندہ رہے گی۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کربلا کا میدان بتاتا ہے اسلام زندہ باد ہے، کربلا کا میدان بتاتا ہے اپنا گردن تو کٹائی جا سکتی ہے، اسلام کی سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ کربلا کا میدان بتاتا ہے پیاس تو برداشت کی جا سکتی ہے
لیکن اسلام کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں حضرات محترم، یوم عاشورہ میں کرنے کے لیے 2 عظیم کام ہیں۔ پہلا کام جو میں نے ذکر کیا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے۔ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، معاف میرا اللہ فرما دیتے، تو 10 کے ساتھ 9 رکھ لے یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لے۔ دوسرا بڑا کام حدیث مبارکہ میں یوں بھی ملتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے میرا اللہ میری سال بھر کی روزی میں اضافہ فرما دے، وہ 10 محرم الحرام کو اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پہ اضافی خرچ کرے، میرا اللہ اس کی برکت سے سال بھر کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ یوم عاشورہ کو کوشش کیجئے، تلاوت زیادہ کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ درود پاک پڑھیے، فضائل اہل بیت سنائیے، بیان کیجئے، ان کی محفل لگائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔